رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم۔ یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور محمد حسین جماعتی کے جو شب میں کل مشہد مقدس میں جو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جن کی روح پرفتور پرواز کری، خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے تمام بھائی بہن اعزاء اقارب، ان کے تمام لواحقین اہل خانہ کو خدا صبر جمیل عنایت کرے، اور میں خود ان کے تمام خانوادے کو تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد میں ہی یہ مجلس حاجی عبدالحسین جماعتی، حاجی نرگس عباسی، حاجی علی اکبر ازدری، حاجی غلام رضا عباسی، حاجی غلام حسین عباسی، حاجی بی بی صدیقہ کلنتری اور مرزا محمد فلاح، اور ان کے تمام خانوادے کے مرحومین کے ایصال ثواب کی غرض سے جو ہے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کی خانوادے کے جو ہے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو صاحب تقوی ہے، جو متقین ہیں، جو صالح ہیں، جو نیک ہیں، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی، اپنا مال اور اپنی تمام چیزیں صرف کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ خانوادہ، یہ جماعتی جو خانوادہ ہے، یہ فیملی ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہ ان کاموں میں، یوں تو سارے مومنین آگے الحمدللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ یہ خانوادہ بھی اسی ایک صفت کا مالک ہے۔ انہی تمام چیزوں کو اس خانوادے میں، جیسا کہ میں خود بھی جانتا ہوں اور آپ مومنین بھی جانتے ہیں الحمدللہ، خدا ان کے کار خیر کو قبول کرے اور پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان لوگوں کو صحت و سلامتی پروردگار عطا کرے۔ عزیزو، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے اعمال قبول ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کا رزق حلال ہے، جن کا یقیناً اخلاق، کردار، عبادت ہر لحاظ سے انسان کو بہتر ہونا چاہیے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ ہے، نزول قرآن کی تاریخ ہے۔ وہ قرآن کی جو قلب پیغمبر پہ اترا ہے، وہ قرآن کی عظمت کو آپ دیکھیں، اس قرآن کی افادیت اور اس قرآن کا وزن کتنا ہے، واقعی کتنا سنگین ہے اس قرآن کا وزن۔ کس اعتبار سے؟ کیا قرآن میں سنگینی ہے؟ کیا قرآن میں وزن ہے؟ قرآن تو دو دفتیوں کے درمیان ہے، ایک مکتوب ہے، ایک کتابت ہے، نہیں، وہ قرآن کے جو اللہ نے لوح محفوظ پر اتارا ہے، وہ قرآن جو قلب پیغمبر پہ اترا ہے، وہ قرآن کہ جو آل محمد کے سینوں میں ہے، وہ قرآن، اس کا وزن بہت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کے وزن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی پہاڑ کو آپ دیکھیں کہ اللہ نے زمین کے لیے میخ بنایا ہے، کیل بنایا ہے، یہ پہاڑ تمام زمین کو اس کے
انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ یہ زمین کا جو توازن ہے وہ پہاڑ کی وجہ سے، پہاڑ کی بلندیاں میخ کا کام کرتی ہیں۔ غور کریں آپ، اس لیے کہ 7 حصے پانی ہے اور 3 حصے زمین ہے۔ اگر آپ زمین پانی میں آپ دیکھیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا ڈال دے یا کوئی ڈال دے تو ہلتا رہتا ہے۔ اگر یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ جبل، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین کہتے ہیں کہ حرکت کرتی، اس میں زلزلہ پیدا ہوتا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ غور کریں آپ، قیامت کے دن یہ پہاڑ بھوسے کی طرح ہو جائیں گے، روئی کی طرح ہو جائیں گے، یہ بادل گر جائیں گے، یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ پروردگار عالم اس زمین کو پہاڑوں کے ذریعے سے روکے ہوئے ہے۔ ایسے ہی توجہ فرمائے، ایسے ہی عزیزان گرامی، ایسے ہی انسان جو ہے وہ پہاڑ کی مانند ہے، اس لیے کہ انسان نے قرآن کے وزن کو برداشت کیا ہے۔ اور وہ کون انسان ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ سوچئے کہ قلب پیغمبر کتنا قوی تھا۔ قلب پیغمبر واقعی اس میں وہ صلاحیت تھی، وہ قوت تھی، وہ طاقت تھی کہ قلب پیغمبر نے قرآن کو سنبھالا۔ اور قرآن کے صدقے میں دعا کروں گا کہ خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ بالخصوص مرحوم مغفور محمد حسین جماعتی کہ جن کے واقعی اس دنیا سے جو رخصت ہوئے ہیں، خدا ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں، اس کی رحمتوں کے صدقے میں، اس کی مغفرتوں کے صدقے میں پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر، ان کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان کرے۔ انہیں امام حسین، ان کے شب قبر اول، انہیں امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ توجہ فرمائیں، ان مرحومین کی بھی خدا مغفرت کرے۔ حاجی عبدالحسین جماعتی، حاجی نرگس عباسی، حاجی علی اکبر ازدری، حاجی غلام رضا عباسی، حاجی غلام حسین عباسی، حاجی بی بی صدیقہ کلنتری اور مرزا محمد فلاح۔ میرے عزیزوں، انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ہر وقت بہتر پیش کرے، آمادہ رہے اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ کب بلاوا آ جائے ہمیں اور آپ کو نہیں علم ہے۔ اس لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر انسان ذرا سا غور کرے، فکر کرے کہ ایک انسان جو ہر وقت آمادہ سفر رہتا ہے کہ آج ہمیں یہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے، پرسوں وہاں جانا ہے، وہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی گھبراتا نہیں، وہ انسان اپنا سامان سفر ہر وقت یہ رہتا ہے۔ گھبراتا وہ ہے جسے اچانک سفر درپیش ہو جائے، گھبراتا وہ ہے میرے عزیزوں کہ جسے اچانک بول دیا جائے کہ تمہیں چلنا ہے، چونکہ اس کی تیاری نہیں ہوتی، اس کے پاس لباس نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، چونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہ معلوم، چلو ٹھیک ہے جب سفر ہوگا تو دیکھ لیں گے، جب ہمیں کہیں جانا ہوگا تو انتظام کر لیں گے۔ بہت سے لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی انتظام نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، مگر وہ لاپرواہی جسے ہم کہتے ہیں، تساہلی جسے ہم کہتے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کبھی سفر درپیش آ جائے تو انہیں پریشانی ہوتی ہے، انہیں دقت ہوتی ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن وہ افراد کہ جو ہر وقت آمادہ سفر رہتے ہیں، آفس گئے، باس نے بولا فلاں جگہ جانا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہاں سے وہ ان کو آنے کا ارادہ تھا، پھر آفس سے باس کا فون آ گیا وہاں سے فلاں جگہ میٹنگ ہے، آپ چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بولا ہے، گھر والے بھی مطمئن ہیں کہ ان کے پاس سامان سفر ہے، ان کے پاس لباس ہے، ان کے پاس پیسے ہے، یہ جو جا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ہی لوگ ہیں، عالم ہے، مولانا ہے، نہ معلوم کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، تو اب یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں گھر والوں کو پتہ ہے کہ یہ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، لوگوں کو علم ہے کہ یہ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں بھی علم ہے کہ ہمیں جانا ہے۔ تو عزیزوں، اپنے سفر آخرت کے لیے تیار رہیے، زاد راہ کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھیے، ہر وقت اپنے اعمال کو بہتر بنا کے رکھیے۔ کب اس کی بارگاہ سے بلاوا آئے نہیں معلوم، اس لیے کہ وہ کسی کو خبر نہیں ہے، وہ کسی کو خبر نہیں ہے، مہلت نہیں دے گا خدا۔ سلیمان پیغمبر کو مہلت نہیں دیا تو ہمیں اور آپ کو مہلت کیا ملی؟ میرے ناظرین و سامعین، خدا پہ رحمت نازل، خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، موت برحق ہے، موت حقیقی ہے، موت یقینی ہے۔
ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مگر میں بار بار کہتا ہوں کہ کم سے کم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اتنے آمادہ رہیے کہ جب بلاوا آ جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کام کر کے جائیے کار خیر کہ جو آپ کے بعد ثواب جاریہ کا باعث بنے۔ امام حسین کی راہ میں جانتا ہوں کہ یہ خانوادہ کس طریقے سے امام حسین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے ڈیپ میں نہیں جانا ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ امام حسین کے زائروں کی خدمت کے لیے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو یقین جانے اس کی تو دنیا اور آخرت بہتر ہے، اس کے والدین کی دنیا آخرت بہتر ہے، ان کے مرحومین کی دنیا آخرت بہتر ہے، اس لیے کہ حسین کسی کا حق نہیں رکھتے، آقا حسین کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کا احسان نہیں رکھتے، اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ خانوادہ الحمدللہ، یہ جماعتی فیملی، یہ خانوادہ ان کاموں میں آگے ہے، اور ہم سب کو رہنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ارب روپے لگائیں اور کروڑ روپے لگائیں تبھی ہم کار خیر کریں، نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے عمل کو پیش کرو۔ 1 روپے ہے حسین کی راہ میں دینا ہے دے دے، غریب کو دینا ہے دے دے، مسکین کو دینا ہے دے دے، مدد کرنا ہے کر دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، یہی وہ چیز ہے جو کام آئے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے کہا مولا آپ انہیں دے رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، دینے کے بعد بھی آپ نے انہیں دیا، یہ صاحب یہ مفلس تھا، یہ غریب تھا، یہ نادار تھا، اس نے مطالبہ کیا، آپ نے اسے عطا کیا، پھر آپ شکریہ کیوں ادا کریں؟ اللہ اکبر! فلسفہ دیکھیں امام کا، سائل نے سوال کیا، امام نے دیا، آپ نے دے دیا، اب اس کا شکریہ کیوں ادا؟ وہ شکریہ ادا کرے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ شکریہ ادا کرے، ہم نے اسے کچھ دیا، ہم نے اس کے پر احسان کیا، ہم نے اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ امام زین العابدین کا کردار دیکھیں، مولا فرماتے ہیں اس کا شکریہ میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ جو چیز مجھے اپنے کاندھے پر رکھ کے آخرت تک لے جانا تھا وہ کام اس نے کیا ہے۔ یہ میرا مال تھا، میں نے جب اس کی ضرورت کو پورا کیا تو یہ میرا مال دنیا سے آخرت کی طرف پہنچا، اس کے کاندھے پر ہوتا ہوا، اس کے کاندھے پر ہوتا ہوا۔ اب ذرا اندازہ کرے، امام کہتے ہیں اس لیے میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ گویا کہ اگر صدقہ، خیرات، راہ خدا میں خرچ کرنا، امام حسین کی راہ میں خرچ کرنا، اہل بیت کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ آپ دوسروں کے کاندھوں سے اپنے ہی مال کو دنیا سے آخرت کی طرف پہنچا رہے ہیں، یعنی آپ زحمت نہیں کر رہے ہیں، زحمت وہ کر رہا ہے جسے آپ نے دیا ہے۔ اگر یہ فلسفہ امام کا سمجھ میں آ جائے تو لوگ اپنے آخرت کے تحفے اور تحائف اس دنیا سے بھیجنے لگے، غربا کی مدد کر کے، مساکین کی مدد کر کے، مسجد و امام بارگاہ اور کار خیر میں حصہ لے کے، حسین کے روضے اور ان کے زائرین کی خدمت کر کے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ خدمتیں ہیں، یہ وہ خدمتیں ہیں کہ جس کا صلہ قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا تو حیرت کرے گا، آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ روایتیں بھری پڑی ہیں ساری تمام چیزوں سے کہ انسان قیامت میں جب اپنے ایک قطرے آنسو کا اجر دیکھے گا تو انسان حیرت سے اس کی آنکھیں پڑ جائیں۔ چجائے کہ کسی کو پانی پلایا ہے امام حسین کی راہ میں، چجائے کہ کسی کا پیٹ بھرا ہے امام حسین کی راہ میں، چجائے کہ کسی کے لیے راحت کے لیے، سکون کے لیے، حسین کی راہ میں چلنے والوں کے لیے کسی کے لیے سایہ بنایا ہے، کہیں کھانے کا انتظام کیا ہے، کہیں اس کے ٹھہرنے کا انتظام کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے، اور چونکہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں دعا کروں گا کہ خدا محمد حسین جماعتی جن کا انتقال مشہد میں ہوا، پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے خانوادے کو صبر دے، ان کے تمام بھائیوں کو، اعزاء و اقارب کو صبر دے۔ میرے عزیزوں، متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیے، اور دعا کیجئے کہ خدا اسے قبول فرمائے، خدا آپ کے اعمال کو، آپ کے نماز و روزے کو، آپ کے خیر کو قبول کرے، پروردگار آپ کو خیر کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور صرف آپ کی زندگی میں خیر ہی خیر ہو، اور اگر شر بھی ہو تو اس کو بھی خدا خیر میں تبدیل کر دے، اور وہ اصل ولایت علی ابن ابی طالب جو ہمارے دلوں میں ہے خدا اسے قائم و دائم کر دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
اپنے آپ کو بہتر کیجیے۔ خدا کی قسم یہ ماہ مبارک رمضان کے ابھی چند روز باقی ہیں، 6-7 روز، اس میں بھی ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اس میں بھی ہم کار خیر کر سکتے ہیں، اس میں بھی ہم وہ عمل انجام دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث ثواب جاریہ ہو، جو تحفہ ہو، جو تحائف ہو، اس کے ذریعے سے ہمیں جائے گا۔ بس عرض یہ کرنا ہے کہ ہر ایک اس دنیا سے جاتا ہے، خانوادے کو ان کے بہرحال صدمہ ہے، لیکن عزیزوں جانا ہر ایک کو ہے۔ لیکن اگر اچھی تاریخ مل جائے، شب قدر مل جائے، قرآن کے نزول کی شب مل جائے، اب اس سے بڑی شب نہ ہوگی۔ یہ وہ شب ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ایک ایک عمل مرحوم کے لیے 1000 نیکیوں کا اجر رکھتا ہے۔ ان کے خانوادے کو میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، اور ان مرحومین کے لیے دعا کرتا ہوں جن کا میں نے نام لیا ہے۔ بس عزیزو عرض یہ کرنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، مگر اپنی موت کو بہتر بنائیے۔ امام حسین علی مقام نے یہی کہا ہے کہ اپنی موت کو بہتر بناؤ۔ ہاں عزیزو، ہر ایک کا جنازہ اٹھتا ہے، ہر ایک کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، ہر ایک کو دفن کیا جاتا ہے، مگر فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی ہے، بیٹا نوکے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھ کر گریہ کر رہا ہے۔ سکینہ جو آغوش میں ہے، جو حسین کے سینے پر سوتی تھی، اس بچی کے لیے کتنا بڑا صدمہ تھا، مگر اپنے بابا کو یاد کر کے نہیں رو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رخسار پہ تماچے پڑتے ہیں، کبھی ظالم تادیانے مارتے ہیں۔ اے عزیزو، ہر ایک اس دنیا سے جاتا ہے، گھر والوں کو لوگ پرسہ دیتے ہیں، تسلی و تشفی کے جملات کہتے ہیں، تعزیت اور اس کے لیے تسلیت کا پیغام دیتے ہیں، لیکن عزیزو کربلا میں کوئی تسلیت دینے والا نہیں تھا۔ زینب کو، سید سجاد کو، ہاں زینب کبریٰ کو، سکینہ بنت الحسین کو، ام لیلہ و فروا اور رباب کو کوئی تسلیت نہیں دے رہا ہے، کوئی تعزیت کے پیغام نہیں، بلکہ کوئی آیا تو اس نے چادر کھینچی، کسی نے اسباب لوٹا، کسی نے کانوں سے بندے چھینے، اور کسی نے تازیانے مارے۔ کربلا میں حسین کی مظلومی تھی اور حسین کی غربت تھی، حسین کی بہنوں کے سر کھلے ہوئے تھے، بازار و کوفہ اور شام میں پھرایا جا رہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ پروردگارہ، بحق مظلوم کربلا کے اس مجلس کا ثواب محمد حسین جماعتی اور حاجی عبدالحسین جماعتی، حاجی نرگس عباسی، حاجی علی اکبر ازدری، حاجی غلام رضا عباسی، حاجی غلام حسین عباسی، حاجی بی بی صدیقہ کلندری، مرزا محمد فلاح، پروردگارہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ میرے معبود، قرآن کے صدقے میں، اس شب کے صدقے میں، ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ محمد حسین جماعتی کے چونکہ ابھی انتقال ہوا ہے، ان کے تمام خانوادے کو پروردگارہ صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے انہیں محفوظ فرما۔ ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ مرحوم محمد حسین جماعتی اور تمام مرحومین کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، ان کے سفرے پر جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔